احادیث رکھیں گے. فی الوقت ہم اپنے ٹاپک کے حساب سے انہیں جو جہیز کی لعنت اور اس میں حرام کام کے عنوان سے آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں. تو کہا یہی گا کہ سانچک کے بعد جو مہندی ہوتی ہے، جو رسم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک چیز نکالی گئی، نکاح، عقد جس کو کہا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے قاضیوں پر طنز ہے. یہ ایک مقام مرتبہ تھا ایک وقت تک قاضی کا، اسلام نے بہت بلند مرتبہ قاضی کا بتایا، لیکن چند سکوں کے عوض بکنے والے یہ قاضی اپنا مقام مرتبہ آج کھو دیے ہیں. بڑی ذمہ داری سے ممبر سے کہہ رہا ہوں میں آج، جو جتنے زیادہ پیسے دیا اتنا شانٹ نکاح پڑھا کے بھاگ گیا، جتنے زیادہ جو پیسے دیا اتنے اس کے جو ہے نا بارے میں تائید میں بات کر کے چلا گیا. آج قاضی دینار اور درہم پیسے میں نوٹوں میں بکنے والی قوم بن گئی ہے. آج ان کا مقام مرتبہ ختم ہو گیا. آج شدید ضرورت تھی قاضی حضرات کی کہ نکاح کے بارے میں وہ تفصیلات ہر نکاح کے اندر اردو میں خطبہ دے کر کے رکھتے، پوری تفصیلات بتاتے کہ کیسا آج نکاح ہو رہا ہے، کیسا ہونا چاہیے تھا ہمارا نکاح، کس طرح سے رشتے طے ہونے ہیں، کس طرح سے مہر طے ہونا ہے، کس طرح سے ہم کو شادی بیاہ اور ولیمہ کس طرح سے کرنا ہے. یہ تمام طریقے بتاتے آج قاضی حضرات. آئے رٹی ہوئی 4 آیتیں پڑھا، پیسے لیا اور رفو چکر ہو گیا. اتنا ہی کام ہے قاضی کا، اور سے زیادہ اور کیا ہے. اور اس کو خراب کرنے میں ہماری قوم ذمہ دار ہے، میں اور آپ تمام لوگ ذمہ دار ہیں امت محمدیہ کے. اس لیے کہ اگر ہم صحیح جو رخ میں لکھا جاتا ہے وقت، وہ وقت پر ہم آ جاتے، قاضی صحیح وقت پر آتا تو اسے بھی وقت ملتا. تم لکھاتے ہو مغرب میں، آتے ہو رات میں 10:30 بجے، تم کو تو فرصت ہی نہیں ہوتی، تمہارے پاس تو زندگی شروع کرنے کے وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ نے وقت کی قسم کھا کر کے بتائی قرآن کے اندر، والعصر کہا اللہ تعالیٰ نے، قسم ہے وقت کی کہا اللہ تعالیٰ نے. وقت اتنی اہم شے قرار دی گئی تھی، لیکن آج وقت کی پابندی سے گریز کرتے ہیں جبکہ زندگی کی نئی شروعات ہمارے پاس ہوتی ہے. آج ذرا سوچئے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح کہ کتنا معاشرہ آج بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر جب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد ایک اور رسم انجام دی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے جلوہ. نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ. کیا حاصل آئی یہ رسم؟ یہ کون جلوہ کرنے کا طریقہ کار؟ یہ کون بتایا کہ ایک پورے خاندان کی مرد اور عورتیں ایک جگہ جمع ہوں اور دونوں لڑکا اور لڑکی کو درمیان میں بٹھا کر ایک دوسرے کے چہرے کے اندر جب بتانا تھا صورت، جب نہیں بتائے. امریکہ میں بچہ رہتا، رشتہ حیدرآباد میں طے ہو جاتا. انہیں آنے کے بعد اس کو معلوم اس نہیں کہ اس کی ہونے والی بیوی کی آنکھ کیسی ہے، ناک کیسی ہے، کلر کیسا ہے، کتنے قد کی ہے، کیا پڑی ہوئی، اس کو وہ بھی نہیں معلوم. بتایا کب جا رہا ہے؟ نکاح کے بعد جلوے کے طور پر آئینہ پیش کیا جا رہا ہے. اب دیکھ لو دونوں ایک دوسرے کو. اب اتفاقاً اگر وہ لڑکے کو اگر وہ لڑکی پسند نہیں آئے تو وہ نکاح کرنا. آج ہو رہا ہے ایسا. کئی ایک واقعات خود میرے پاس موجود ہیں اس قسم کے کہ جب یہ حالات پیدا ہوئے اس کے بعد میں لڑکے نے کہا کہ مجھے لڑکی پسند نہیں ہے، مصعب آپ بتائیے میں کیا کروں، اب اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ باب النکاح کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لڑکی کا نکاح کرنے سے پہلے اس کی رضامندی ظاہر کروا لو، اس سے پوچھ لو کہ فلانی جگہ تیرا نکاح ہونے جا رہا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کیا تو اس جگہ پر نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر وہ لڑکی اگر چپ ہوتی ہے، چپ بھی اگر ہو جاتی ہے، مسکرا دیتی ہے یا خاموش ہو جاتی ہے، تب بھی اس کی رضامندی ظاہر ہو گئی ہے. یا اگر اس نے کہا کہ نہیں میں یہاں پر نکاح نہیں کرنے والی، مجھے کہیں اور دوسری جگہ نکاح کرنا ہے، اگر اس کے ماں باپ اس کے زبردستی وہاں پر نکاح اگر کراتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے اپنی لڑکی کا زنا کروایا. آج کتنے رشتے ہوئے ہمارے پاس، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو فلانی لڑکی سے رشتہ نہیں کرنا چاہتا، کتنے ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنے اس لڑکے سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن ماں باپ زبردستی پریشر ڈال کر اس کا نکاح کرتے ہیں، لڑکی جب کہ اس سے راضی نہیں ہوتی. یہ کہاں کا دستور، کہاں کا اصول ہم نے بنایا ہے؟ آج کیا معاملہ امت مسلمہ کا چل رہا ہے؟ کیا یہ حرام نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اس سے پیدا ہونے والی اولاد حرام نہیں ٹھہرائی جائے گی؟ کیا وہ جتنے دن اپنی اس ناراضی کے ساتھ میں جو عمل کرتا رہے گا وہ زنا میں شامل نہیں ہوگا؟ نبی کا فرمان، پتھر کی لکیر مٹ جا سکتی ہے، نبی کا فرمان پلٹ نہیں سکتا کبھی بھی. یہ ایمان والے کا یقین اور عقیدہ ہے. پھر اس کے بعد جب نکاح کی رسم ہوئی، جلوہ ختم ہوا، دونوں ایک دوسرے کے گھر کو گئے، تو جب گھر کو جانے کے بعد ایک نیا تماشا. بعض لوگوں نے مجھ سے آ کر کے پوچھا کہ یہ کہاں کا دستور ہے بھائی؟ کہیں پر ایسا موجود بھی ہے؟ یہ ہندوانہ رسم ہے کہ ایک لوٹے کے اندر دودھ رکھا گیا اور دونوں کو گھر میں بلایا گیا، دونوں کا بایاں پاؤں لیا گیا اور ایک برتن رکھ کر دودھ سے پیر دھلا رہی ہے بہن.
اور دوسرے بہن پیر دھلا کر کے بھائی سے سوال کر رہی ہے بچہ یا بچی، نعوذ باللہ من ذالک۔ شادی ہو کے ابھی 2-4 منٹ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہوا، اس کو معلوم ہے اس نے بچہ ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے، جب اس سوال کری بچہ یا بچی، ارے یہ کا دستور ہے بھائی؟ یہ حرام نہیں تو اور کیا ہے عزیز ساتھیو؟ ہنسی رونا ہوتا ہے اس قوم کے اوپر، یہ کہاں سے ہم نے یہ دستور استعمال کیا؟ ہندوانہ رسم، غیر مسلموں کا رسم ہے، یہ قرآن حدیث کا رسم ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہوتا یہی ہے، یہ ایک حرام کام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہوتا یہی ہے کہ جب ایک شادی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، یہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اٹوٹ روایت ہے کہ صبح میں اگر شادی ہوئی تو شام کو ولیمہ ہو جاتا تھا۔ یہ ہمارے پاس ایک دستور بنایا گیا ہے کہ نہیں، دولہن ایک رات اپنے شوہر کے ساتھ میں سونا، دوسرے دن پھر ولیمہ کرنا، یہ اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ صبح نکاح کرو، شام میں ولیمہ کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک رات بھی میاں بیوی ایک ساتھ میں ایک بستر پر گزاریں اور مباشرت دونوں کے درمیان میں ہو تب جا کر کے کوئی ولیمہ ٹھہرایا جائے، ہرگز نہیں۔ کوئی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیا۔ صبح کو شادی ہوئی تو شام کو ولیمہ ہوا، طریقہ کار تو یہی تھا، اسلام یہی بتایا۔ شادی میں خرچ نہ کرواؤ، ولیمہ اپنی استطاعت کے مطابق کرو، یہ طریقہ اسلام نے بتایا۔ ہوتا یہی ہے کہ شادی کے دوسرے دن بہت کم جگہ پر ولیمہ ہوتا ہے۔ شادی کے دوسرے دن ایک رسم ہوتی ہے جس کو کیا ٹھہرایا گیا؟ چوتھی۔ نہ دن چوتھا نہ رات چوتھی، پھر بھی چوتھی ہے۔ عجیب معاملہ ہے، مسلمانوں کے عقل مارے گئے آج۔ نہ دن چوتھا ہوتا ہے نہ رات چوتھی ہوتی ہے، اس کے باوجود کہا جاتا ہے یہ چوتھی ہے۔ یہ کون سی چوتھی ہے؟ چوتھی کب قائم ہوئی؟ چوتھی کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس ممبر سے میں وہ ساری تفصیلات چوتھی کی تو نہیں بتا سکتا آپ کو، صرف اتنا ہی ضرور کہوں گا کہ ایک گھناؤنا جرم، ایک گھناؤنی بات، ایک بھیانک جرم جو ہے نا مسلمان کرتا ہے، جو چوتھی کرتا ہے، ایک فاحشانہ رسم جس کو بولا جاتا ہے، بالکل ایک برہنہ پن کی رسم ہے جو مسلمان انجام دیتا ہے آج، جس کو چوتھی کہا گیا۔ یہ رسم کو میٹنے کی ضرورت ہے آج۔ تیسرا جو کام مسلمان کے پاس ہوتا ہے، تیسرا کام کیا؟ ولیمہ ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی صحیح بخاری اور مسلم کی اٹوٹ روایت ہے، جب ہجرت کر کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف گئے، جب مدینہ جاتے ہیں آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کو بلا کر کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف مکہ کا رہنے والا ہجرت کر کے آیا ہے، لہٰذا میں آپ کو اس کا بھائی بناتا ہوں، آپ کے پاس جو تجارت کا مال ہو اسے آدھا دے دینا، اگر تمہارے پاس 2 بیویاں ہیں تو 1 بیوی انہیں دے دینا۔ وہ انصاری جاتا ہے اور تمام کا تمام مال اور وہ 2 بیویوں کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بنایا ہے، قواعد بنایا ہے یہ کہ میرے پاس اگر مال ہو تو آدھا میں تمہیں دوں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں تو تمہیں دوں، لہٰذا میرے پاس مال ہے، اس میں سے جتنا چاہے آدھا تم لے لو، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں تمہارے سامنے دونوں کو پیش کر دوں گا، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے تم اسے اپنے نکاح میں لے لینا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں یہ طریقہ کار کو اختیار نہیں کروں گا، بلکہ میں ایک تاجر پیشہ آدمی ہوں، میں تجارت کرنے والا ہوں، خود کمانے والا ہوں، لہٰذا میں بازار کی سمت کا راستہ بتاؤ۔ بازار کی طرف آپ گئے اور کچھ لوگوں سے مال لیا اور کچھ گھی اور پنیر آپ کو فائدے کے اندر بچ کر کے جب آیا تو آپ نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا۔ جب نکاح ہوا اور پھر مسجد نبوی کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبے کے اوپر، کرتے کے اوپر کچھ زعفران کے چھینٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ بلایا، پوچھا کہ عبد الرحمن یہ چھینٹے یہ زعفران کے کیسے ہیں؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے کل ہی ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مبارک ہو، اب ولیمہ کر، ایک بکرے سے ہی کیوں نہ ہو۔ ولیمے کی اہمیت بتائی گئی، شادی کی اہمیت اس نے نہیں بتائی گئی۔ آج کیا معاملہ ہے، رشتے بگڑتے ہیں، خاندان اجڑتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، ہمیں دعوت نہیں آئی، ہم کو ایسے دعوت بھیج دیے، ہم کو چھوٹے بچے سے بھیج دیے، ان کے پاس بڑا آدمی جا کے دیا، ہم کو کارڈ نے دیے، ہم کو فون کر کے بول دیے، کیا کا دستور ہم نے؟ تو بتانے کا مقصد کیا تھا اس کے اندر؟ 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ایک تو وقت کے نبی کو نہیں معلوم کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، آپ نے برائی کا اظہار نہیں کیا، برا نہیں مانا کہ مجھے کیوں نہیں کہا تو نے۔ دوسرا یہ کہ اتنی سادگی سے ہوا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آج کیا ہے ہمارے پاس، شادی ہوتی ہے تو 8 دن تک 20 ہزار 25 ہزار کے صرف لائٹنگ گھروں پہ جل رہی ہے، حرام میں جا رہا ہے سارا پیسہ، اللہ کے پاس اس کا حساب دینا باقی رہے گا۔
اللہ جب پوچھنے پر آ جائے گا تو ایک ایک رائے کے بارے میں اللہ پوچھنے والا ہے. اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر. تو عرض یہی کر رہا تھا کہ چوتھی منائی جاتی ہے، پھر ولیمہ منایا جاتا ہے. ولیمہ میں بھی حرام کام ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعوت کے اندر غربا شامل نہیں ہوتے وہ دعوت حرام ہو جاتی ہے.